الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 تلاوت کی ہے. اس سے پہلے والی آیت پر کل کچھ باتیں عرض کی تھیں. اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، وہ جنت جو پرہیزگاروں کے لیے تیار ہوئی ہے. وہ پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں، والضراء اور تنگ دستی میں، والکاظمین الغیظ اور غصے کو دبا لیتے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو محبت فرماتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف جگہوں پر اپنے خاص بندوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جنت یہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ متقی لوگ کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے چند صفات بیان فرمائی کہ جس میں یہ صفات پائی جائیں گی یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. یہ متقی لوگ ہیں. اور اس کا ایک مقصد تو یہ کہ ہم اپنے اندر یہ والی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دے. اور رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے اسی لیے. اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے متقی اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یکونوا مع الصادقین، یہ لوگ کون ہیں؟ سورۃ فاتحہ کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما. کون سا سیدھا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے. اب یہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں تاکہ ہم ان کے پاس جا کر بیٹھے اور ہمارے دلوں میں بھی وہ کیفیات پیدا ہو جائیں. وہ لوگ یہ ہیں جن کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں بیان فرمایا وہ متقی لوگ ہیں جن کے اندر یہ والی صفات پائی جاتی ہیں. اگر کسی میں یہ صفات پائی جائیں ان کے پاس بیٹھنے سے ہمارے دل کی دنیا بھی بدل جائے گی انشاءاللہ. ان کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے عادی ہیں، خوشی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی.
آدمی کا ان دو حالتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا فرما بردار ہے کہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی فراخی عطا کر کے بھی آزماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی لے کر بھی آزماتے ہیں. کبھی رزق میں وسعت ہے, فراوانی ہے, پیسہ ہی پیسہ ہے, دیکھیں گے یہ کیا کرتا ہے, اس پیسے میں ہمارا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اس کے ذریعے کہیں متکبر تو نہیں بن گیا, عیش پرست تو نہیں بن گیا, فضول خرچ تو نہیں بن گیا, یہ ہمارے راستے میں خرچ کرنے والوں میں ہے کہ نہیں. اور کبھی نہیں ہے تو بھی دیکھتے اب اس کی عادت کیا ہے. تو اللہ کے جو پیارے بندے, جو اللہ کے متقی بندے ہیں, جو پرہیزگار بندے ہیں, جن کے لیے جنت تیار کی گئی, ان کی صفت یہ ہے, یہ فراوانی میں بھی تنگ دستی میں بھی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہی رہتے ہیں. جسے یہ پتا چلا کہ خرچ کرنا صرف مالدار کا کام نہیں ہے, غریب بھی خرچ کرے, ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, یہ کوئی ضرور نہیں ہزاروں خرچ کرنے, 100 خرچ کرنے نا, آپ کی استطاعت 5 کی آپ 5 خرچ کریں, 10 کی 10 خرچ کریں, 20 کی 20 خرچ کریں. لیکن جس کی خرچ کرنے کی عادت ہوگی تو چاہے اس کے پاس مال کی فراوانی ہو, چاہے مال کی تنگ دستی ہو, دونوں حالتوں میں وہ خرچ کرتا ہی رہے گا. کیونکہ خرچ کرنے میں جو مزہ انسان کو ملتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں ملتا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, جس آدمی کی عادت ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی, سخاوت ہو خرچ کرنے کی, اور جہاں خرچ کرنا چاہیے, ایسے نہیں اپنی مرضی سے نہیں, جہاں شریعت کا حکم ہے یہاں خرچ کرو, یہاں خرچ کرو, یہاں, جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق خرچ کرتا ہے وہ کبھی کسی مسلمان کا حق نہیں مارتا. یاد رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے جو چیز انسان کے اندر آتی ہے وہ ہے رحم دلی. دل میں اگر رحم ہوگا نا تو دوسرے کا حق نہیں مارے گا. دل کے اندر رحم آ جائے, اور دل میں رحم دلی لانے کا نسخہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا بتایا ہے. خرچ کرو, جو خرچ کرے گا اللہ دل میں نرمی پیدا فرمائیں گے. جس کے دل میں نرمی ہوگی وہ سخی بھی ہوگا, وہ اللہ کا فرما بردار بھی ہوگا, وہ دوسرے کا دکھ اپنا دکھ سمجھے گا, وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دے گا, دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچائے گا, دوسروں کو کوشش کرے گا راحت پہنچ جائے. یہ اس بندے کی نشانی ہوگی, اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. تو اس لیے خرچ کرنا کوئی معمولی نعمت نہیں, بڑی نعمت ہے. اور ماہ مبارک میں تو عادت ڈالنی چاہیے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ عادت پڑ جائے صدقہ کرنے کی, صدقہ کرنے کی, روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ صدقہ کیا جائے, روزانہ کی بنیاد پر. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید اور بھی دیں گے, اور جو خرچ کرتے جائیں گے وہ ہمارا آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا, جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہی ہمارا ہے, وہی باقی ہے, وہی کل قیامت والے دن ملنے والا. تو پہلی صفت یہ, مجھے اور آپ کو اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت پڑ جائے. اچھا, اس کے لیے ضروری بھی نہیں پیسہ ہی ضروری خرچ کیا جائے, بہت ساری چیزیں خرچ کرنے کی, اپنا وقت بھی خرچ کیا جا سکتا ہے, اور اپنے پرانے کپڑے, اپنے گھر میں ضرورت سے زائد چیزیں وہ بھی اللہ کے راستے میں دی جا سکتی ہیں. اس کی بھی ترتیب میں نے عرض کر دی. جو جس کے استطاعت میں ہے وہ خرچ کرتا رہے, اللہ تعالیٰ دینے والے دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ, اور وہ غصے کو دبا لیتے, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرتے, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبت پسند فرماتے. یہ جو دوسری نشانی بڑی اہم ہے, خاص طور پر رمضان میں روزے کی حالت میں. ایک تو بھوک ہوتی ہے نا, طبیعت کے اندر چڑچڑا پن آنا شروع ہو جاتا ہے, طبیعت کے اندر غصہ, چھوٹی چھوٹی باتوں پر کھینچنے لگ جاتا ہے انسان. گھر میں بھی جا کر, بیوی بچوں کے ساتھ بھی, ملازموں کے ساتھ بھی, دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی, اور لوگوں کے ساتھ بھی کھینچنے لگ جاتا ہے, اور غصہ, چھوٹی چھوٹی بات پر غصے ہونے لگ گیا. اب یہ روزے کی حالت میں یہ کنٹرول کرنا ہے, یہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی ہے کہ جو بیان کی گئی, متقی روزہ تقوی عطا کرتا ہے, اور روزے کی بدولت جب تقوی آئے گا تو متقی شخص کی نشانی یہ ہے وہ غصے کو دبا دیتا ہے. اس نے کوشش کرنی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے, روز کوئی نہ کوئی بات آتی رہتی تو غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے روزے میں, آتا ہے, یہ آتا ہے. نفس جو ہے وہ انسان کو کہیں نہ کہیں پٹخی دینا چاہتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا. ایسا تو ہوگا نہیں ہم کہ غصہ ہی نہ آئے, نہیں, ایسا ممکن نہیں. کوئی آدمی کہ مجھے بھوک ہی نہ لگے, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, بھوک تو لگے گی.
بھوک کو برداشت کرنا پڑتا ہے، پیاس لگے گی پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اسی پر تو انعام ہے. اگر بھوک ہی نہیں لگے تو پھر انعام کس چیز کا؟ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے، اللہ تعالیٰ روزی پر وہ انعام عطا فرماتے ہیں. ایسے ہی غصہ آتا ہے تو غصے کو دبانے کا حکم ہے، غصے کو دبا جاؤ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں آئے، دو پہلوان اکھاڑے میں آ گئے، میدان میں آ گئے اور ایک دوسرے سے کشتی کی اور ایک نے دوسرے کو پچھاڑ دیا، گرا دیا. یہ جس نے دوسرے کو پچھاڑ دیا پہلوان یہ نہیں ہے. پہلوان تو وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑ دے. یہ اپنے نفس کے ساتھ ہماری کشتی ہے، جو ہمارا نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. غصے کی حالت میں تقاضا کرتا ہے میں اس کو غلط بولوں، میں اس کو غصہ ہو جاؤں، گالی دے دوں، لڑ پڑوں، تھپڑ مار دوں، مکہ مار دوں، اس کو کچھ نہ کچھ ذلیل کر دوں. یہ غصے کی کیفیات ہے. یہ غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرنا، نفس چاہ رہا ہے، اس کے ساتھ اب ہماری لڑائی ہے. اس غصے کے تقاضے پر عمل نہ کر کے نفس کو جو پچھاڑ دے گا، حدیث شریف میں پہلوان یہی شخص ہے، اصل پہلوان وہ ہے. اور یہ رمضان المبارک میں اس کی اشد ضرورت ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر کوئی تم سے کوئی لڑنے کے لیے آئے تو تم کیا کہو؟ تم یہ کہہ دو میں روزے دار ہوں، بس اتنی بات کہہ دو. اور یہ کہہ دینا بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. یہ جناب نبی کریم ہم سنتے ہیں لیکن جب موقع آتا ہے نا بھول جاتے ہیں یہ بات. اس وقت آپے سے باہر ہو گیا اور سنا دی، پھر بعد میں او ہو جی میں نے تو ٹھیک نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہ اسی وقت سوچنا ہے، اسی وقت جس وقت مجھے غصہ آ رہا ہے اس وقت میں اپنے غصے کے تقاضے کو دبا دوں. جو دبا دینے والا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو یہ انعام عطا فرمائیں گے جو دنیا میں جن کو غصہ آیا وہ غصے کے تقاضے پر عمل کر سکتے تھے. سامنے بیوی تھی، سامنے بچے تھے، سامنے نوکر تھا، سامنے کمزور لوگ تھے، اس کے اوپر نافذ کر سکتے تھے. اپنے غصے کو روک لیا، فرمایا اللہ قیامت کے دن اپنا عذاب ان سے روک لیں گے، ان کو عذاب نہیں ہوگا. اس لیے یہ موقع ہوتا ہے، اس موقع پر سوچنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے تو یوں کہہ دیا، میں کیوں نہ کروں، میں غصہ کیوں نہ کروں. میں اس لیے نہ کروں کہ میں چاہتا ہوں مجھے جنت مل جائے، میں چاہتا ہوں مجھے اللہ مل جائے، میں چاہتا ہوں میرا روزہ بچ جائے، میں چاہتا ہوں روزے پر جو انعامات ہیں وہ مل جائے، میں چاہتا ہوں میری قبر بن جائے، میں چاہتا ہوں میری آخرت بن جائے. اس لیے میں غصہ نہ کروں. اس لیے یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے. والکاظمین الغیظ، غصے کو دبا دینے والے. ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا. آج کل نوکر کی مثال لے لیں، یا آج کل مطلب جو کام ہوتا ہے گھر میں نوکرانیاں بھی آتی ہیں، خامخواہ غصہ اور دبا دینا ان کو، نوکروں کو دبا دینا. حالانکہ روزے کی حالت میں رمضان میں حکم ہے کہ خادموں کے ساتھ اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے اوپر بوجھ زیادہ نہ ڈالو، ان کو بھی کچھ ریلیف دو، ریلیف دینا چاہیے ان کو بھی. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. ان کے اوپر غصے ہو جانا. تو کہا کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی کسی کی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جتنی طاقت تمہیں اس غلام پر ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو تجھ پر قدرت ہے. کہ میں نے مڑ کر دیکھا تو محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں نے یہ دیکھا تو فوراً دل پر آیا کہ میں غلام کو غلط مار رہا تھا، مجھے جتنی اس پر قدرت ہے اللہ کو مجھ پر اس سے زیادہ قدرت ہے. میں نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے اس غلام کو آزاد کر دیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تفعل للفحتک النار او لمستک النار، اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا جہنم کی آگ تجھ کو چھو لیتی. کون کہہ رہا ہے؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو، جن کو قدم قدم پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت. آج ہم کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے. نہیں، ایسا نہیں. حضرات صحابہ کرام قدم قدم پر حضور سے رہنمائی لے رہے ہیں. اب اگر کسی کو روکنے ٹوکنے والا دنیا میں موجود ہے نا تو وہ غنیمت سمجھے. آج روک ٹوک کو برا سمجھتے ہیں، بچے بھی برا سمجھنے لگ جاتے ہیں، کیوں مجھے روکا جا رہا ہے، کیوں ٹوکا جا رہا ہے. دنیا کے اندر جس باغ کا مالی نہ ہو وہ باغ اجڑ جایا کرتا ہے، باغ کا مالی ہو وہ باغ بڑا اچھا پروان چڑھتا ہے، وہ آ کے کانٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے. اس کی جو ٹہنیاں باہر نکل گئی ان کو کانٹا چھانٹا برابر کیا، باغ خوبصورت رہتا ہے، اس کے اندر پھول نکلتے، ہر چیز نکلتی ہے. ایسے ہی جس بندے کی کانٹ چھانٹ کرنے والا کوئی بڑا موجود ہو تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بنتا ہے. اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہے کہ مجھے کیوں ٹوک دیا، مجھے کیوں روک دیا، مجھے کیوں ایسا کہہ دیا. نہیں، اگر کہا جا رہا ہے غنیمت سمجھنا چاہیے. ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں آ کر بتا رہے ہیں اور ہم رستے سے کہیں بھٹک نہ جائیں، ہم راستے کے اندر رہیں.
یہ ضرورت ہے اس چیز کی. حضرات صحابہ اکرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر رہنمائی, آگے یہی سلسلہ چلتا رہا. اس لیے روک ٹوک کرنے والا وہ ٹھیک ہے. تو عرض کر رہا تھا والکاظمین الغیظ, غصے کو دبا دینا ہے. غصے کو دبا دیا, فرمایا صرف دبا دیا ہی نہیں ہے بلکہ ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہے, یہ پھر غصے کو دبانے کے بعد دل میں بات بھی نہیں رکھتے, دل سے بھی اس کو معاف کر دیتے. یہ بھی بڑا کام ہے. سب سے پہلے تو غصے کو دبانا. کہ سامنے ہمارے دائیں بائیں کچھ لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں, اگر ہم غصے کو دبا بھی رہے ہیں, غصے کو بھی ارے یار تو کیا کر رہا ہے, چپ چاپ بیٹھا ہے, تو دینا اس کو جواب دے. اینٹ کا جواب پتھر سے دے نا, تو کیوں نہیں دیتا؟ ہم ہیں نا تیرے ساتھ, سنا دے تو اس کو. وہ اس کو ابھار رہے ہیں. یعنی پہلے تو شیطان ابھارتا تھا, اب بندے ابھار رہے ہیں اس کو کہ یہ کچھ نہ کچھ کہہ دے. اس وقت اپنے اوپر قابو رکھنا یہ بڑے پہلوانوں کا کام ہوتا ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑ دے. اس وقت پتہ چلتا ہے پہلوانی کیا ہے. یہ دوسرے کو پچھاڑ دینا تو آسان ہے, اس نفس کو پچھاڑنا بڑا مشکل ہے. اس وقت اس نفس کے تقاضے بڑے گمبھیر ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح انسان کو اتار دے. میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی جس وقت اس کا غصہ آ رہا ہے اس وقت وہ اگر دبا لے, اگر 5 کلو غصہ مثلا آیا, دبا لیا, غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کیا, اللہ اس کے دل میں 5 کلو نور پیدا فرما دیتے ہیں. نور. اور ایسے کئی لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ کہ جنہوں نے ایسے موقعوں پر اپنے غصے کو دبایا, اللہ نے اسی رات محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرما دی. اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں, لہم البشرا فی الحیات الدنیا, لہم البشرا, ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں. یہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کو خوشخبری کیسے ملتی ہے؟ خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی, خواب میں مسجد حرام میں گھوم رہا ہے, طواف کر رہا ہے ماشاءاللہ, خواب میں مسجد نبوی پہنچ گیا. یہ بشرا ہے, یہ خوشخبری ہے, یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. ہر کسی کو ایسے خواب نہیں آتے. جس کو آ رہے ہیں اللہ کی محبت کی علامت ہے. اللہ خوشخبری سنا رہے, شاباش آگے بڑھتا رہے بیٹا, آگے بڑھتا رہے. تو ابھی تو اصل تو جنت ہے, جنت کا مزہ تو بعد میں, وہ اصل ابھی تو تھوڑی دے دیں گے. لیکن یہ جو خواب کے اندر خوشخبری ہے یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے. یہ انہیں کو ملتی ہے جو اپنے اس دل کے تقاضے کو دباتے ہیں. اس کو دبانا سیکھو. دبانا آج دنیا کہتی ہے, دنیا مانتی ہے اس بات کو کہ اس دل کے تقاضے کو دباؤ. ہر ایک کہتا ہے, بڑے بڑے آپ فلاسفروں کے پاس چلے جائیں وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے, اپنے اندر تحمل پیدا کرو, اپنے اندر برداشت پیدا کرو. آپ نے اپنا کاروبار چلانا ہے, آپ کے اندر تحمل ہونا چاہیے, برداشت ہونی چاہیے, نہیں تو آپ کاروبار نہیں چلا سکتے. گاہک آ جائے, فلانا آدمی آ جائے, آپ نے ڈیل کیسے کرنی, طریقے بتائے جاتے. کیا بتایا جاتا ہے؟ یہی بتایا جاتا ہے جو قرآن نے بتایا. ہم ان کی باتیں بڑی لیتے ہیں, یار بڑا زبردست اس نے طریقہ بنایا. ارے اس نے کیا بتایا؟ قرآن نے بتایا, اللہ نے بتایا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وہ یہی سے باتیں لے کر ہمیں بتا رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے کہ بڑے پتہ نہیں فن خان نے کوئی نئی بات بتا دی. کوئی نئی بات نہیں بتائی, یہی سے لیے. یہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سمجھایا. اپنے تقاضوں کو دباؤ بھائی, اپنے غصے کو دباؤ. اس کو یہ نہیں کہ جیسے غصہ آ جائے تو منہ سے جو کچھ اول پھول نکلے نکال دو نا, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر معاف بھی کر دو. عادت بنا لینی چاہیے, عادت بنانی چاہیے. حکیم علامہ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے پتا چل جائے کہ کوئی میرا عزیز جن کو میں جاننے والا ہوں کسی بھی مسلمان کے بارے میں کہ رات کو بخار تھا اس کو اور ساری رات وہ بخار کی وجہ سے سو نہ سکا, فرمایا میری بھی نیند اڑ جاتی. جو نیک لوگ ہوتے ہیں, جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, ان کو مخلوق سے محبت ہو جاتی ہے. آج ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. پہلے یہ سمجھ آتی تھی, دادا دادی نانا نانی سے پوچھے, پہلے ہوتا تھا ایسا. اب تو دل کے اندر محبت ہی ختم ہو گئی ہے. بھائی بھی اگر وہ مرنے کے بھی قریب ہے نا تو بھی دل پر جو نہیں گزرتی, احساس ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. گھر میں قریبی بھی انتقال کے قریب ہے, اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا, اس لیے کہ دل سخت ہو گیا, ورنہ ایسی کیفیت نہیں تھی. تو فرمایا, حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں دنیا کے اندر برداشت نہیں کر سکتا کسی کی تکلیف کو, تو میری وجہ سے قیامت کے دن کسی کو تکلیف ملے, سزا ملے, اشرف علی کیسے برداشت کر سکتا ہے. اس لیے اعلان کرتا ہے اشرف علی, آج تک جن لوگوں نے اشرف علی کو تکلیف دی سب کو معاف کیا اور آئندہ بھی جو دیں گے ان کو بھی معاف کیا. یہ دل کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے, یہ معاف کر لے, دل کو صاف کر لے. صاف اگر پھر بھی دل میں آئے پھر بھی اللہ سے مانگے, یا اللہ میرا دل فلاں دوست کے بارے میں, فلاں رشتے دار کے بارے میں, فلاں بندے کے بارے میں صاف کر دیجئے. میرے دل میں غلط غلط خیالات آ رہے ہیں, اس کے بارے میں غلط غلط گمان آ رہے ہیں, میرا دل اس کے بارے میں صاف فرما لے. صاف ہو گیا, معاف کر دے. اور معاف کرنے کے بعد آگے مزید تیسرا قدم بھی ہے, نہ صرف معاف کیا بلکہ جہاں ضرورت ہوئی اس پر احسان بھی کر دیا. لیکن جتلایا نہیں, بتلایا نہیں, لوگوں کو نہیں دکھایا. چپکے سے پتا چلا وہی بندہ جس نے مجھے تکلیف دی تھی, یہ وہی بندہ جس نے مجھے پریشان کیا تھا, لیکن اب ضرورت مند ہے, اب اس کو ضرورت پڑ رہی ہے, چپکے سے رقم بھیج کر اس کا کام کروا دیا. سبحان اللہ. یہ جو بندہ وہ کرے گا
جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جن کے لیے جنت تیار کر دی گئی، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے روزے کی بدولت. روزے سے تقوی، اور تقوی سے انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اور اپنے غصے کو دبانے والا. نہ صرف غصے کو دبا دیا بلکہ معاف بھی کر دیا، اور معاف کر کے اس پر احسان بھی کر دیا. اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے. یہ کریں گے خود محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ دل میں کچھ عطا کر رہے ہیں. اب طبیعت کے اندر کچھ اور چیز آ رہی ہے، جذبے پیدا ہوں گے. اس لیے رمضان کے اندر روزے کی حالت میں اپنے غصے کے تقاضوں کو بھی دبانا ہے. جہاں بھوک کو دبایا، پیاس کو دبایا، جائز خواہش کو دبایا، وہاں پر غصے کو بھی دبا کر غصے کے تقاضے پر عمل نہ کیا جائے. کتنی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جائے، کتنا ہی طبیعت کے اندر غصہ آ رہا، لیکن گھر والوں سے جھگڑنا نہیں، لڑنا نہیں، ان کو گالم گلوچ نہیں نکالنا، کوئی ایسا لفظ نہیں نکالنا کہ جس کی وجہ سے ہمارا روزے کا ثواب ملے امیٹ ہو جائے اور ہم تحمل کرنے والے نہ ہوں اور ہم غصے پر عمل کرنے والے ہو جائیں. تو پھر ہم ان لوگوں میں سے باہر نکل جائیں گے. ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے، ہم نے متقیوں میں شامل ہونا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ یا مالک الملک یا احکم الحاکمین. یا اللہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے اندر حلم پیدا فرما دیجیے، تحمل پیدا فرما دیجیے. یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین. آپ نے اپنے پیاروں کی، اپنے متقی لوگوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں وہ ہمارے اندر پیدا فرما دیے. اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہر حال میں اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دیجیے. اپنے غصے کو دبانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور دل سے بھی لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور حسب استطاعت ان پر احسان کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین، جتنے بھی ساتھی مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے. کسی کو محروم نہ فرمائیے. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. اے اللہ اس عشرے سے جو جو چیزیں حاصل کرنی چاہیے تھی وہ ہم حاصل نہ کر سکے، رب آپ اپنی مہربانی سے، اپنی کرم نوازی سے، یا اللہ اپنی رحمتوں کی برسات سے ہمیں وہ تمام اشیاء عطا فرما دیجیے جو ایک مسلمان کو اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے میں نصیب ہونی چاہیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علیہ